اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو سامعین، یہ ایک انفارمیشن کا پروگرام ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، تو ساتھ میں گپ شپ کی شکل میں ہوتا ہے، جو ہفتے میں باتیں ہوتی ہیں اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ تو سامعین ناظرین، آج کچھ سیاست پر بات نہیں ہوئی، جو حکومت بننے جا رہی ہے اس پر بات نہیں ہوئی، تو لوگوں نے ہمیں فون کیا کہ آج اس پر جو ہے وہ نئی حکومت بننے جا رہی ہے، اس پر آپ بات نہیں کر رہے۔ تو ہم نے کہا ہم نے بات کرنی ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تھنک ٹینک جو ہے وہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، بچے آ جاتے ہیں، پوتیاں پوتے آ جاتے ہیں، دادی دادا کے پاس آ جاتے ہیں، نانی نانا کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو اسے ظاہر چھٹی والے دن آپ ان لوگوں کے مشکور ہوا کریں جو چھٹی والے دن ٹائم نکال کر آپ کو اپنا ٹائم دیتے ہیں، اپنا ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس چیز کو بھی آپ اپریشیٹ کیا کریں۔ تنقید کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، کسی کے خلاف بولنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، کوئی اچھی بات ہے، اچھی بات شیئر کیا کریں۔ ہر وقت ہم نے آپس میں لڑائیوں کی بات کرنی، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کی بات کرنی۔ اللہ نے ہر انسان کو خوبیاں دی ہوتی ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہیں، کسی کے پاس تھوڑی ہیں۔ یہ نہ کہ اللہ نے کسی کو خوبی نہیں دی، ہر آدمی کے پاس اپنے اپنے طرز کی خوبی ہوتی ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، جو ذہنی طور پر بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، جو اولادوں کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں جو ہے وہ دور کرے۔ سامعین ناظرین، یہ ہمارے سب کے مسائل ہوتے ہیں، کسی بندے کا مسائل نہیں ہوتا کہ کسی کی تعریف ہوگی تو اس کا مسئلہ نہیں، سب کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اور جب تک ہم اتفاق اور پیار و محبت کی بات نہیں کریں گے ہمارے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوگے۔ لوگ ہم کو ڈیوائیڈ کر کے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ چیزوں کے ساتھ کھیلیں گے، ہر آدمی کے ساتھ اپنے اپنے طریقے سے گیم ڈالیں گے، اپنے اپنے طریقے سے گیم ڈالیں گے۔ جب تک آپ اتفاق نہیں کریں گے آپ کے اندر کوئی دراڑ پیدا نہیں کر سکے گا، کوئی کٹس آپ کے اندر پیدا نہیں کر سکے گا۔ اگر کٹس کی اکثریت ہوگی تو آپ آپس میں ڈیوائڈ رہیں گے۔ سامعین ناظرین، اس وقت ہمارے تھنک ٹینک سے یہ توقیر حسن بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے لسن ناظرین کو سب کو السلام علیکم۔ عید الاضحیٰ جو ہے جس کو بچپن میں ہم لوگ بوٹی عید کہتے تھے، وہ سب کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے بیمار ساتھی ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو ہمارے ساتھی پورے سال ہم سے جدا ہو گئے ہیں، جو اس سے پہلے جدا ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت کرے، اور ان کے مقام جو ہے ان کی قبر کو جو ہے ایک اعلیٰ مقام عطا کر دے، تاکہ وہ جنت الفردوس کی ہوائیں لے سکے۔ یہ ہماری دعا ہے، کیونکہ جب آپ مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھی ہوں یا نہ ہوں، آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں خوش ہوتا ہوں کہ میرے بندے جو ہیں وہ دوسروں کے لیے کتنی چاہت رکھتے ہیں۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو سکھلائیں کہ اس موقع پر اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی جس سے آپ کی ناچاتی ہے تو اس کے لیے بھی دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ جو قربانی آ رہی ہے اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم شور شاہ کریں کہ جی میں نے اتنے بکرے دے دیے، اتنے بیل دے دیے، اتنے پیسے خرچ کر دیے۔ نہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں قربانی دینی ہے کہ اگر ہمیں کسی سے ناراضگی ہوئی ہے، کسی سے ہمیں جدائی ہوئی ہے، کسی سے ہم ملے نہیں، تو اس سے ایک دفعہ محبت کا اظہار کر لیں۔ اگلے پہ ہے کہ وہ آپ کو معاف کرتا یا نہیں کرتا، لیکن آپ اپنے اوپر جو ہے حقوق العباد کی پکڑ، اس میں آپ کو افضل ہونا چاہیے۔ آپ کو معافی مانگ لینا، دنیا میں معافی مانگ لینا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا درس دیا ہے کہ معافی مانگنے والا بہت بڑا انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً معاف کرتا ہے۔ جی راجہ صاحب۔ شاہ صاحب، آپ ہمیشہ یہ نصیحت کرتے رہتے ہیں، آپ، مجیب صاحب اور بھی دوسرے لوگ جو ہے مسئلے مسائل لوگوں کے، نہ آپ کا کوئی مسئلہ مسائل ہے، نہ مجیب صاحب کا ہے، نہ کوئی ہمارا مسئلہ مسائل ہے، ہم تو کمیونٹی کے لوگ ہیں، کمیونٹی کی بات کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں سالہ سال آپ انفارمیشن دیتے رہتے ہیں، موسم کی بات کرتے ہیں، بیماریوں کی بات کرتے ہیں۔ تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارا کسی کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے، تو ہم تو یہ شاہ صاحب کہتے رہتے ہیں۔ جی شاہ صاحب، آپ ذرا حکومت کی کہہ رہے، لوگوں نے کہا کہ جی بڑی بات ہوئی، اس طرف کسی جو ہے وہ حکومت نئی بننے جا رہی ہے، کیا ہوا؟ یہ سیاستدان ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی، سیاستدان میں ہم نے کہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ دوبارہ بننے جا رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ کل کیونکہ چھٹی کا دن ہے
اور یہاں پنس این پنس ڈے، آج فرسٹ پنس ڈے ہے، کل این پنس ڈے ہوگا، اور منگل کو یا بدھ کو آپ اسی ہفتے کے اندر جو آنے والا ہے آپ یہ دیکھ لیں گے، کیونکہ ایس ایف نے بھی ہاں کر دی ہے. ماڈریٹ جو ہے لاسٹ ویک ہے وہ آگے ہی چاہتا ہے کہ میں فارن منسٹر ہوں اور میرے 2-3 منسٹری مجھے مل جائے، اور وہ تو آگے ہی اس سطح پہ ہے. تو یہ اب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے یہ بننے جا رہی ہے، اور اس کی ہماری وزیر اعظم جو ہے میجر فیدرکسن وہ ہر حال میں جو ہے وہ اس حکومت کی سربراہ بننے جا رہی ہے، اور اس میں بہت جلد لوگوں کو یہ گورنمنٹ بنتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن حیرانگی اس بات میں ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک کی سیاسی پارٹیوں میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ ایس ایف اور ایلیز لسٹن اور دوسری جو الٹرنیٹو پارٹی ہے یا ریڈیکل وینسٹرا ہے، انہوں نے کس چیز پہ ووٹ لیے، اور دوسری طرف ساری پارٹی جو تھی انہوں نے کس چیز پہ ووٹ لیے، اور اب آ کر وہ سارے سیاست میں اپنے ملک کو چلانے کے لیے انہوں نے ایک گرہ باندھ لیا اور کہا کہ جی کہ ہم ریڈ اور بلو بلاک کی جو وینسٹرا پالیسی ہے اس کو ساتھ لے کے تو ہم کٹھے چلیں گے. وہ بلو بلاک میں سے تو آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ لڑکے کی ماڈریٹ جو پارٹی ہے وہ آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ریڈیکل وینسٹرا جو ہے وہ دونوں طرف وکٹ کے دونوں طرف کھیلتی ہے. وہ ہے تو بلو بلاک کی پارٹی، لیکن وہ سوشل ڈیموکریٹ والا ریڈ بلاک میں بھی وہ کھیل جاتی ہے حکومت کے لیے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ کون سی وزارتیں اب ان کا سب کی بیٹھک کہاں میں ہوگی ہے. صرف یہ ہے کہ یہ وزارتیں اب کون سی لے رہے ہیں، ان وزارتوں پہ یہ 2-3 دن کام ہوگا. کون سی پارٹی جو ہے وہ کون سی وزارت لینا چاہتی ہے، کون سی جو ہے ان کی اسٹوڈ پارٹی ہوگی، جو مثلا ان کے منشور جو ہیں جو وہ پارٹی نے ان کے ساتھ جو حکمران پارٹی ہے پی ڈی ایم، اس کے ساتھ کیا کس وعدے پہ انہوں نے اس کو جوائن کیا. تو وہ وعدے جو ہیں وہ سوشل ڈیموکریٹ نے ہاں کر لی ہے، اور اس کے ساتھ جو گورنمنٹ میں آئیں گے لوگ جن کے وزیر بنیں گے وہ پارٹیاں جو ہیں وہ بھی سائن کریں گی. تو انشاءاللہ یہ زیادہ سے زیادہ 3-4 دن کا کھیل ہے، اور لوگوں پہ سے یہ چیز گزر جائے گی، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس 2 مسئلے ہیں. ایک ہے ہمارا انٹیریئر مسئلہ جس کے اندر یہاں پہ غربت جو ہے وہ انتہا کو پہنچ چکی ہے. زندگی میں آج تک 56 سال کے اندر میں نے کبھی 17 کروڑ 20 سورے کا میں نے پیٹرول نہیں دیکھا تھا. اب 17 کروڑ 20 سورے کا پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ 18 کروڑ تک پہنچ چکا ہے. تو یہ جو ڈیزل ہوتا تھا یہ کبھی 1 کروڑ میں ملتا تھا ڈنمارک میں 70s میں. تو اب آپ یہ نہ کہ جی یہ بڑھ رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے اندر سیاستدانوں نے جو باہر کے پرابلمس کو دیکھتے رہے، دوسرے ممالک کی پرابلمس کو دیکھتے رہے، خاص کر خصوصی طور پہ ہماری کمیونوں سے پیسے لے کے تو 149 ملیارڈ کروڑ جو تھا انہوں نے یوکرین کو دیا، اپنے اسلحے دیے، ہر چیز دی. اس سے ہماری اکنامیکلی جو ہمارا اکنامیکلی ہب تھا وہ ختم ہو گیا. اب کمیونوں کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ باہر جا کے تو وہ ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ صفائی ملک کی رکھے. آپ دیکھیں کہ بعض جگہ پہ اتنا گھاس اتنا بڑھ چکا ہے، بعض جو علاقے ہیں ان کی صفائی کے لیے اتنی توجہ نہیں دے رہی، کیونکہ ان کے پاس کمیونوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور پیسہ کہاں سے آئے گا، کیونکہ انہوں نے جو اپنے ٹیکس پیئرز ہیں وہ تو گورنمنٹ کو پیسہ دیتے ہیں، اور پھر ٹیکس پیئرز کا پیسہ جو ہے وہ کمیونوں کو واپس آتا ہے. تو ہمارے جو کونسلرز ہیں یا ہمارے جو بندے جو چنے گئے ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ وہ اپنی اپنی کمیونوں کو اوپر آواز اٹھائیں اور لوگوں کے لیے سہولت میسر کریں. آپ یہ دیکھیں کہ کسی کی پینشن نہیں بڑھی، 2 سال ہو گئے پرائسز اپ گئی ہیں، لیکن ان کے بجلی کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے اور آگے جا کے ہونے والی ہے، لیکن اس کے اوپر حکومت کی توجہ نہیں. لیکن اب کیونکہ ایس ایف اور انیس لسٹن اور الٹرنیٹو اور ریڈیکل وینسٹرا نے یہ کہا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ توجہ دیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو نئی گورنمنٹ آتی ہے کیا یہ
سردیاں شروع ہونے سے پہلے اس چیز پہ قابو پا لے گی یا نہیں پا لے گی؟ کیا یہ دوبارہ الیکشن کی طرف بھاگیں گے یا اس ٹوٹی پھوٹی پی ڈی ایف کی گورنمنٹ جو ہے، اب یہ ٹوٹی پھوٹی تو نہیں رہی، ان کی سیٹیں جو ہیں یہ تقریباً 99-100 کے قریب ان کی سیٹیں ہو گئی ہیں، اور یہ بڑی آسانی سے، کیونکہ 84 تو آلریڈی ریڈ بلاک کے پاس تھی، اور 14 سیٹیں جو ہیں یہ ان کو اپنا مل گئی ہیں اس کی طرف سے، لاسٹ لوکر کی ماڈریٹ کی طرف سے. تو یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ گورنمنٹ اصولی طور پہ کیا کرتی ہے. تو راجہ صاحب یہ تو سیاست ہے، اور سب سے بڑی مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ میرے چھوٹے بھائی مجید قریشی صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، اور بڑے دل گردے سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے ایس ایف کو جوائن کر لیا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑا اچھا شگون ہے، کیونکہ ایک تو وہ خود سیاسی ایک پاکستانی پارٹی کے صدر ہیں، دوسرا ان کے بچے یہاں پہ ہیں اور سارا کچھ، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر اس ایج میں نے اپنے بچوں کے لیے کسی پارٹی کو جوائن کر کے اور اس میں ایک اپنا اثر رسوخ پیدا نہ کیا، تو پھر میرے بانے بان اور دوسروں کی جو فارمسز ہے وہ اس پارٹی میں اس ملک کے اندر جو ہے ان کا مستقبل اتنا اچھا نہیں ہوگا. تو میں ان کو بہت خوشی سے مبارکباد دیتا ہوں، بہت اچھا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. ایس ایف جو ہے وہ اس وقت شی لینڈ کے اندر مضبوط ترین پارٹی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آگے سے جا کے یہ یو لینڈ کے اندر بھی یہ اپنے قدم جما لیں، اور یہ پارٹی جو ہے ان کا مستقبل بہت اچھا ہے. تو میں اپنے دل سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں. جی راجہ صاحب. شاہ صاحب، آپ چونکہ جمہوری آدمی، آپ جمہوریت کی قدر کرتے ہیں، تو مجیب صاحب کو بات چھپاتے نہیں ہیں، پبلک کے آدمی ہیں، چونکہ وہ پبلک میں بات کرتے ہیں. تو شاہ صاحب، آپ نے حکومت کا ذکر کیا، تو حکومت میرے خیال ہے اب اتنے عرصے کے بعد ان کو دوبارہ وزارتیں ملیں گی، کچھ نئے لوگ وزارتوں میں آ جائیں گے. لاسٹ لوکے صاحب بھی کسی بڑی اچھی پوسٹوں پہ بھی جائیں گے، وزارت بھی ملے گی. تو میرے خیال ہے اب الیکشن جو ہے وقت پر ہی ہوں گے. اب یہ کسی قسم کا پنگا نہیں لیں گے. جو کچھ شرارتیں کرنی تھی، سیاسی باتیں کر رہا ہوں، وہ باتیں اب طے ہو جائیں گی آہستہ آہستہ. جی انہوں نے جو گیم پلے کی ہے کہ جو باتیں کرتے تھے ان کو انہوں نے بٹھا دیا باقاعدہ پارلیمنٹ کے اسپیکر، نائب اسپیکر، جو ان کے 3-4 نائب اسپیکر ہوتے ہیں ان کی پوزیشنوں پہ ان کو بٹھا دیا. مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ پارٹی جو ہے یہ توجہ دے گی؟ کیا میجر فریڈرکسن جو ہے وہ یہ سال پورا ایز اے وزیر اعظم بیٹھی رہیں گی، یا وہ اس سے پہلے یہ دیکھے کہ میرا مستقبل جو ہے وہ ای یو کے اندر ہے، جہاں پہ اس وقت یو کے جو ہے، انگلینڈ جو چھوڑ چکا تھا، وہ بڑی تیزی کے ساتھ واپس آنے کی پوری تمنا نہیں بلکہ پوری وہ کچھ اس کے مسائل حل بھی ہو گئے ہیں، اور کچھ وہ پرماننٹ ممبرشپ لینے کے لیے دوبارہ اس نے جو پر کھلارے ہیں، تو ان کی جو شرائط ہے اس کے اوپر وہ گامزانہ ہے، اس کی بات چیت ہو رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اینڈ آف دس ایئر یا نیکسٹ ایئر جو ہے، جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، جس طرح کے گرین لینڈ کے حالات ہیں اس وقت، کیونکہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پورا گرین لینڈ اوورٹیک کر لیا، لیکن ہماری گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے ہاف آف گرین لینڈ کو ہم نے اس کو اجازت دی ہے. لیکن یہ کیا مسئلے کس وقت سامنے آئیں گے، کب منظر عام پہ آئیں گے، یہ سیاسی چالیں کب ختم ہوگی، اور کس طریقے سے اس کا اثر کیا پڑتا ہے نئی آنے والی گورنمنٹ پہ، یہ گورنمنٹ کو دیکھنا ہوگا. لیکن جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہم لوگ ہیں، میں آگے علی کی بھی بات آپ کے ریڈیو پہ سن رہا تھا، مجید قریشی صاحب کی بھی باتیں سن رہا تھا، تو بڑی اچھی انہوں نے کہا ہے، اور یہ ہم آپ کے ریڈیو پہ عموماً آپ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں. تو میں ینگسٹرز کو یہی کہوں گا کہ آپ آگے آئیں. صرف پرانی باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بتائیں کہ اگر جو آئین کے خلاف قانون بنتے ہیں، وہ اگر اس کے اوپر آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ جاتے ہیں، تو وہ آپ آسانی کے ساتھ ان کو ڈیمالش کرا سکتے ہیں، ان کو واپس کر سکتے ہیں. یہ ہمارے آئین کی خوبی ہے، کیونکہ ڈنمارک کا آئین جو ہے یہ ریٹن آئین ہے،
اس کے اوپر بے شمار مسالے ہیں, بے شمار ایسے لا فورسلے تھے اور فورسلے تھی جو پیش کی گئی تھی پارلیمنٹ میں, جن کو ختم کر دیا گیا وقت سے پہلے, اور جو لاگو ہوئی ان کو بھی ختم کر دیا گیا. یعنی کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو ہمارے سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ جی قانون ختم نہیں ہوتے, دیکھیں یہاں کی سپریم کورٹ نے, یہاں کے جو ہائیسٹ ادارہ ہے سپریم کورٹ جس کو ہم کہتے ہیں, اس نے اوبر کو بین کیا تھا کہ یہ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتی, اور ہمارا جو کلچرل, ہماری جو کلچر کی اپنی ٹیکسیز ہیں جو ہماری عرصہ دراز سے 100 سال کے قریب اس ملک کے اندر چل رہی ہیں, وہی چلیں گی, وہی قانون ہم رکھیں گے. اس کو ہم تھوڑا سا ماڈرائٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہم اسی کو لے کے چلیں گے. لیکن ہوا کیا کہ ایک جس دن یہ عدالت سے یہ فیصلہ آیا, اس کے دوسرے دن ہی اوبر کا جو ڈائریکٹر تھا اس کو منسٹری میں, ٹریفک منسٹری میں اس کو جاب مل گئی اور وہ ڈائریکٹر بن گیا. اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہی اوبر کا قانون, بالکل وہی طور طریقہ, وہی چیز لگائی, اور پھر خبروں میں آنا شروع ہو گیا. اور یہ ریٹن چیز ہے میڈیا کے اندر کہ اوبر نے کہا کہ ہم 2030 سے پہلے اس ملک میں دوبارہ قدم جما لیں گے. تو اس کے ساتھ ڈرائیور ایز اے یہاں پہ جو کمپنی ہے وہ چلتی رہی, پھر دوسری چیزیں جو ہے اوبر کی طرح چلتی رہی, اور وہ اوبر کا قانون ایسا آیا کہ ہمارے لوگوں کو موقع ملا کہ ہم لوگ جا کے اس کے اوپر پروٹیسٹ کریں. جب ہمیں پروٹیسٹ کا رائٹ تھا راجہ صاحب, اس وقت ہم نے پروٹیسٹ نہیں کیا. تو پھر اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اوبر کا قانون لاگو کر دیا. اس سے یہ ہے کہ آپ ایک قسم کے وہ جیسے اے آئی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اسی طرح آپ ایک آرٹیفیشل وون مین کی حیثیت سے وون مینی کر رہے ہیں. آپ اصل میں وون مین نہیں. آپ کو جب بھی آپ کا سنٹرال چاہے آپ کو ختم کر سکتا ہے, آپ کی وون مینی ختم کر سکتا ہے. آپ ان پڑھ ہیں, آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں, لیکن تھوڑا سا 20-25 ہزار کروڑ ہے, تو آپ یہاں ڈربا کے اندر بڑا ایزیلی آپ کو یہ بھی نہیں سوچنا پڑے گا کہ آپ کو 3 سال یہاں رہتے ہو گئے یا 4 سال. صرف آپ کو ایک ایڈریس 1 ہفتہ بھی پرانا ہو تو آپ یہاں پہ فرم کھول کے اپنی ٹیکسی سرچ کے بنا سکتے ہیں. اور یہ قانون جو ہے یہ ایک مذاق ہے. اس کے اوپر ہم نے بات کی اور لوگوں نے سمجھا کہ ہم لوگ مذاق کر رہے ہیں, لیکن یہ ہم ینگسٹر کو سمجھانا چاہتے تھے. ہم آج بھی لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں, آج بھی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ڈینش لوگ جو ہیں یہ راشسٹ نہیں ہیں. ہم خود راشسٹ ہیں کیونکہ ہم کسی کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے. ہم خود اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے اچھا بندہ کوئی نہیں, اور یہی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے انٹرگریشن کے اندر جو ہے وہ رکھنا پڑا ہے. انٹرگریشن کے 4 پلر ہوتے ہیں. پہلا پلر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کو جسٹس ملنی چاہیے, اس کا فقدان ہے اس ملک کے اندر. دوسری چیز ہے کمیونیکیشن, اور یہ دونوں پہلے جو پلرز ہیں یہ اس کے اوپر ہماری گرفت نہیں ہے. ہم لوگوں سے کمیونیکیشن نہیں کرتے, ہم لوگوں سے انفارمیشن نہیں لیتے, ہم لوگوں کے ساتھ جا کے بات نہیں کرتے. کل آپ نے دیکھا کہ کتنا اچھا میلہ تھا یہاں ایلبسٹون کے اندر. بہت سارے امبیسڈرز آئے, 16-17 امبیسڈرز یہاں پہ آئے, ان کے پوری ٹیمیں آئے, آپ نے ان سے باتیں کی, ہم سب وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے باقاعدہ مہندی ہاتھوں پہ لگوائی, بہت کچھ انہوں نے کیا. اور اور ڈینش جو پرانا ہوم منسٹر تھا ایلبسٹون کا وہ بھی سین, اور اس کے علاوہ جو اس وقت کے جو کنزرویٹو کا ہے اس نے بھی یہ تاثرات دیے. اس نے کہا کہ اس طرح کی یہاں پہ ہونے چاہیے, بہت زیادہ ہونے چاہیے, اور یہاں پہ ہماری کمیونٹی کو, یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ ڈینش کمیونٹی کو بھی انوائٹ ہونا چاہیے, وہ بھی آئے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, مجھے یہ یاد نہیں کہ آج یا کل ایلبسٹون کے اندر یا نیکسٹ ویک, میرا خیال میں یہ نیکسٹ ویک ہے, اگر عدنان اس کو یا کوئی اور سن رہا تو وہ اس کو کریکٹ کرے گا, ایک فوڈ فیسٹیول چل رہا ہے اس کے اندر ایلبسٹون سینٹر کے اندر, اور وہاں پہ مختلف قسم کے فوڈ اسٹال وغیرہ چلیں گے. یہ بڑی اچھی چیز ہے. ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے کہ سستا کھانا بنا کر لائیں, سستی چیزیں لگائیں,
تاکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے کلچر کو پسند کریں. کوشش یہ کریں کہ اپنے کلچر کے جو کپڑے ہیں وہ اس کو بنائیں. اور راجہ صاحب میں اس پہ بہت ہوں اور مجھے کافی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ ایک جو ڈینش کا اور پاکستان کلچر سوسائٹی بڑی ہونی چاہیے پورے ملک کے اندر جو یہ چیز راج کرے. تو میرا خیال میں کہ وہ شاہ صاحب آپ کی باتیں درست ہیں، چونکہ آپ جمہوری بندے ہیں نا، جمہوری باتیں کرتے ہیں. شاہ صاحب سب سے پہلے جو ہے نا اتفاق ہونا چاہیے. یہاں جب پرسنالٹی کلیش شروع ہو جاتے ہیں، بندہ ایک دوسرے کو مانتا نہیں ہے، بندہ اپنی اپنی حدوں میں رہنا چاہتا ہے، اپنی سرحدوں کے سیاسی سرحدوں کے اندر رہنا چاہتا ہے، تو شاہ صاحب پھر اتفاق نہیں ہوتا. جس طرح آپ دیکھیں نا، آپ بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کی، آج حکومت نے آپس میں اتفاق کر لیا تب وزارتیں ملیں گی نا. جب تک آپس میں یہ سب لوگ اتفاق نہیں کرتے تب تک کام چلتا نہیں. آپ دیکھیں کبھی شاہ صاحب آپ نے دیکھی ہے ڈیمونسٹریشن کہ غیر ملکی اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے ہوں؟ انہوں نے ان کو پتہ ہی نہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اور اگر یہ نکلتے ہیں تو یہ ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں. مجھے اس میں دو رائے نہیں ہے، میری ہمدردی ہے، بلکہ میرا دل دکھتا ہے جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ دوسرے مسلمان ممالکوں میں یا دنیا کے دوسرے ممالکوں میں جہاں جنگیں لڑی جا رہی ہے. انسانیت کا قتل جو ہے یہ مجھے دکھ دیتا ہے اور بہت زیادہ دکھ دیتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا آج تک کوئی ایسی ڈیمونسٹریشن ہوئی ہے کہ جس کے اندر ہم نے یہ کوشش کی ہو کہ ہمیں انٹروگیشنز کے اندر جو پرابلمز آ رہی ہیں اس کا حل کیا ہے، یا ہم لوگوں نے خود کوئی ایسی میٹنگز کال کی ہیں کہ ہم اس کے اوپر بیٹھ کے مقرروں کی بات سنی جائے. ہمارے لوگوں کی آج بھی ایک بچہ مجھ سے بات کر رہا تھا، وہ پوچھ رہا تھا، تو میں نے اس کو کہا بیٹا دیکھو جب ہم جاتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں ایسے لوگوں کو سٹیج پہ بٹھا دیا جاتا ہے جن کو اپنی ہسٹری کا نہیں پتا. تو وہ کیا ہسٹری کسی کو بتائیں گے؟ وہ کیا بتائیں گے کہ یہاں کیا؟ کیونکہ جب تک آپ کانسٹیٹیوشن آف دا کنٹری لینڈ جس ملک کے اندر آپ رہ رہے ہیں اس کا آپ کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھیں گے، اس کو ذہن نشین نہیں کریں گے، اس کے علاوہ پھر ان کے جو وقتی جو قانون بنے ہوئے ہیں ان کی آپ کو نہ پتا ہو، اور ایک کہ آپ کو ڈفرینٹ کلچر جیسے ہمارے ڈفرینٹ کلچرز ہیں، ان کے بھی ڈفرینٹ کلچرز ہیں، ان کلچر کے لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہونی چاہیے، ان لوگوں سے آپ کو بات کرنی چاہیے. اب کل آپ نے کتنا مصروف دن گزارا ہے، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ تھا، وہ کیمرہ لے کے ہر جگہ لوگوں سے بات کر رہا تھا، مختلف انویسٹر سے بات کر رہے تھے، آپ ہی کر رہے تھے. آپ نے پہلے میئر جو تھے یہاں کے سوشل ڈیموکریٹ کے سین، اس سے بھی تفصیلاً بات کی، دوسروں سے بھی بات کی. تو یہ چیز ہوتی ہے جو بندے کو انفارم کرتے ہیں اور جو وقت کے اوپر لوگوں کی بات کرتے ہیں. لیکن اگر ہم لیگ پولنگ پہ لگے رہے کہ بھائی فلانا کو یہ دیکھو اس سے فلانے امبیسڈر کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اور یہ اس سے پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ راستہ دے، تو یہ چیزیں، یہ لیگ پولنگ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بالکل آپ اپنا بات صحیح کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس ریڈیو کی، اس آپ کی آواز کے ذریعے ہم نے لوگوں میں یہ شعور اجاگر کیا کہ یہ جو ہمارے اپنے گاؤں کی بلادری سسٹم سے ہم نے لوگوں کو نکالا ہے، لیکن اب ہمیں ان بلادری سسٹم سے نکلے ہوئے بچوں کا کو یہ بھی شعور دینا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ بہت زیادہ پڑھ چکے ہیں، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن سیاست جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سیاست جو آپ گفتگو کر رہے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ لا کو جانتے ہیں. لا کو جو جانتا ہے وہ ہوتا ہے پارلیمنٹیرین، وہ لا میکرز ہوتے ہیں، وہ قانون کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ قانون کے اندر کس طرح ہیرا پھیری کی جا سکتی ہے، کس طرح اس کو صاف کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے یہ غیر قانونی چیزیں جو ہیں ججوں کے عدالتوں کے جو فیصلے آئے ہیں ان کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ انسانیت کے خلاف جو انہوں نے کی ہے. تو ہمیں صرف یہ نہیں چاہیے کہ ہمیں یہاں پہ راجہ غفور صاحب جو اکثر بات کرتے ہیں یہ پلائیم ہو، یہ فلانی چیز ہو، یہ فلانی چیز ہو. بھائی ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں ذہنی سکون ہونا چاہیے، ہمیں روحانی سکون ہونا چاہیے، ہمیں احساس ہونا چاہیے جیسے ہم 70s 80s میں 90s میں تھے اس ملک کے اندر.
ہمیں باہر نکلتے ہوئے خوف نہیں آنا چاہیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. آپ یقین کیجئے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی اس وقت بدتمیزی کرتے ہیں یہ ڈینش تو کرتے ہیں, یہ تو ان کا ملک ہے, لیکن ہم لوگ ان سے 10 رتی آگے. ہم لوگ میرے 2 یا 3 ہفتے پہلے ایک بندے سے بات ہو رہی تھی اور اس سے یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کو بینک جو تھا وہ بزنس انویسٹمنٹ کے لیے اس کا اکاؤنٹ بھی کھول رہا تھا, تو وہ بڑا غصے میں تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی تم پہلے اپنے گھر جاؤ, ان سے جا کے پوچھو کہ بھائی تمہارے گھر والوں نے کیا کیا, یا مجھ سے پوچھو کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے لون لے کے ہم لوگوں نے اپنے بزنسوں کو بینک کرپٹ کیا, ہم نے پیسے واپس بھی کیے, تو بینکوں نے ہم پہ اعتبار کیسے کرنا ہے. اب کیونکہ مسئلے اتنے بڑھ گئے ہیں اور بینک چاہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ 1,00,000 2 لاکھ کا تو کر رہے ہیں فراڈ تو کوئی بات نہیں, اگر آپ ٹیکس میں اور منتھ میں ہی ملینز کا فراڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے بینکوں کے ساتھ کتنا لون اور کتنے فراڈ کیے ہیں. تو اس لیے یہ گورنمنٹ نے ان لوگوں کو اجازت دے دیا کہ آپ جس کو چاہیں رکھیں. ابھی بھی اچھے بینک ہیں, ابھی بھی اچھے لوگ ہیں, ابھی بھی بینکرز ایسے ہیں جو آپ کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں اور وہ آپ کی پوزیشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ کیسا. تو ابھی بھی وہ آپ کی گفتگو سے آپ کے کاروبار سے متاثر ہو کے آپ کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دے رہے ہیں, لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو کونسلرز حضرات ہیں جو اس وقت ایکٹیو ہیں, وہ بجائے چھٹیوں پہ گھومنے پھرنے کے ان کو یہ چاہیے کہ کچھ دن اپنی اس عوام کو بھی دیں جس عوام نے ان کو ووٹ دیا. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ینگسٹرز کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں آزادی کس طریقے سے حاصل ہوگی. آزادی خون بہا سے نہیں ہوتی, آزادی جو ہے آپ اپنی عقل سے لیتے ہیں, اور عقل استعمال کرنے کے لیے ہمارے ینگسٹر جو ہیں آج کے زمانے میں بہت شعور رکھتے ہیں. صرف یہ ہے کہ اس شعور کے ساتھ ان کو طاقت مہیا کی جائے, ان کے پیچھے لوگ ہوں. یعنی کہ جیسے کہ ابھی میرے بھائی چھوٹے بھائی ایس ایف میں جا رہے ہیں, ان کے ساتھ اگر 50 60 100 بندہ جو ہے ان کی گیدرنگ ہو اور وہ ایس ایف والوں کو پتہ لگے کہ یہ بندہ صرف اکیلا نہیں آ رہا ہے, اس کے ساتھ کتنے بندے آ رہے ہیں, تو وہ ایک پاورفل بندے کی حیثیت سے اس میں شامل ہوگا. کیا شاہ صاحب یہ ساری پارٹیاں اسی طرح کی بات چیت کرنے کی آزادی دیتی ہیں, پھر کہتے ہیں فلاں کو نکال دیا, فلاں نے یہ بات نہیں مانی تھی, فلاں نے نکال دیا. جس طرح مول یوکیٹف کی پارٹی میں عیسائی میں کسی بندے نے کوئی بات کی تھی تو اسے پارٹی سے فارغ کر دیا. تو شاہ صاحب کیا یہ لوگ ساری چیزیں سوچ کر جاتے ہیں؟ دیکھیں جی, جب آپ کسی پارٹی کے ممبر بنتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جو پارٹی کا منشور ہے وہ بتایا نہیں جاتا کہ ہماری پارٹی کا یہ منشور ہے, ہم اس پہ سختی سے ہم اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں, آپ یہ کریں گے. میں اگر چاہوں تو میں رنسا کا بھی ممبر بن جاؤں, ڈینس فلکے پارٹی کا بن جاؤں. ہاں, ڈینس فلکے پارٹی مجھے یہ کہے گی کہ تم ہے ہی مسلمان, تم میری پارٹی میں کیسے آ سکتے ہو, وہ یہ اعتراض اٹھائیں گے. لیکن میں اگر ان کو کہوں کہ نہیں میرے خیالات آپ سے ملتے ہیں تو میں بڑا برا ہوں, تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے اب تم ہماری طرح آ جاؤ. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جب کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے تو اس کا پہلے آپ دیکھیں. ابھی میں نے یہ جو بات کی تھی پہلے سٹارٹ میں سیاست میں کہ یہ جو ایس ایف ہے, جو اپنا انیس لسٹن ہے, الٹرنیٹو ہے, ریڈیکل رنسا ہے, انہوں نے کس بات پہ ووٹ لیے تھے؟ انہوں نے ووٹ لیے تھے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے. انہوں نے ووٹ لیے تھے جو یہاں کے مسلمانوں پہ اور فارنرز کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یہاں ڈرما کے اندر, ان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی. اور ان کو سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ کوپن ہیگن اور ویسٹ آئن اور دوسرے علاقوں سے ان کو ووٹ ملے, اور یہ سامنے آیا. اور انہوں نے کس کی مخالفت کی؟ انہوں نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی مخالفت کی, انہوں نے سوشل ڈیموکریٹ کی مخالفت کی, انہوں نے کوپن ہیگن سے سوشل ڈیموکریٹ کو باہر نکالا, ان کی میئر شپ جو ہے وہ چھین لی. تو اب کیا ہے, اسی پارٹی کے ساتھ یہ دوبارہ کھڑے ہو گیا ہے. اب ہوگا کیا, کس طریقے سے انہوں نے کیا یہ ہماری آوازوں کو جو ہے ان سے بات کرنا چاہیں گے؟ نہیں, یہ صرف وہ بات کریں گے جو ان کے اپنے پورے ملک کے لیے اچھی ہے. یہ بات کریں گے کہ ہمارے ڈانسوں کو جو ہے, ہم بھی ڈانس ہیں, ہم یہاں رہتے ہیں, ہمیں میڈیکل کیسے ملے, ہمیں فلانی جی اسکولوں میں
फलानी चीज, ये 4-5 चीजें मंजूर करके तो ये इनके साथ ज्वाइन करके बैठ जाएंगे। ये कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई आप लोगों ने वो महकमा जो है अपना का ये नेशनल में ले गए हैं और पूरे मुल्क में दूसरों को ये सहूलत दिया, तो कोपेनहेगन और वेस्ट आइलैंड के लोगों को आप क्यों नहीं ये सहूलत दे रहे? आप इसको वापस लाएं या इनकी बहुत सर्विस के साथ इनको टिल्ट कर दिया जाए, इनको सामना। ये बातें नहीं करेंगे, ये वो बातें करेंगे जो इनके अपने मफाद के लिए है और जिसके लिए इन्होंने हाँ की है। तो हमारे लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि क्या इसके अंदर हम इनके मेंबर बनकर इनकी सोच को मदम कर सकते हैं, इनकी सोच को वापस ला सकते हैं। जब इनको पता लगे कि इनको बताया जाए कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे आने वाली नस्लों की प्रॉब्लम्स क्या है, हम किस तरीके से क्राइम को रोक सकते हैं, हम किस तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेट हो सकते हैं, जैसे कि 70s और 80s और 90s में हमारे साथ होता था। यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट किया जाता था, लोगों की सुनी जाती थी, लोगों के साथ कम्युनिकेशन किया जाता था। कम्यून इतनी पावरफुल होती थी कि वहाँ का जो एक साइज बैंड होता था वो एक किस्म का प्राइम मिनिस्टर होता था, वो जो फैसला कर देती थी या कर देता था उसके ऊपर बहुत कम चीज होती थी और बड़े ईमानदारी से वो आपकी बात सुनते थे। लेकिन अब आपको पता ही नहीं है, आपके ऊपर जो सियासतदान बैठे हुए हैं उनको नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा है। हमने इतनी आवाज उठाई, बल्कि ये इंटरनेशनल अपना पूरे नेशनल लेवल पे डायलॉग में गई कि भाई यहाँ पे पीने का पानी साफ नहीं होता, पानी पीने का पानी सबसे गंदा तरीन है, जहरीला पानी है। इन्होंने इलेक्शन में पानी को लेकर चले और कहा कि ये 35% गंदा तरीन पानी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये 35 नहीं, ये 70% गंदा पानी है और प्रूफ कर सकते हैं, हर जगह से प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारे काउंसलर्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि कैंसर फैल रहा है, ज्यादा पैसे लग रहे हैं, इंसान को सेहत के लिए क्या चीज करनी चाहिए? आप पार्कों में चले जाएं, खून लो, कानून बना हुआ है कि कुत्ते को जो है अगर वो कहीं पे वो कुत्ता पार्टी करता है तो उसको आप उठाए, उसको ले जाकर अपना स्कार्बैंड में जहाँ गंदगी फेंकने की कोई डब्बा आपको मिलता है उसके अंदर फेंके। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, आप जाएं स्टंट पे चले जाए, वहां पे भी आपको कुत्तों की पार्टी मिलेगी हर जगह। तो कानून जो है ये इसका मजाक जो है ये हमारे अपने बनाए हुए लोगों ने किया है। हम तो अपनी जुबान वाले लोगों को कह सकते हैं कि हमने आपको वोट दिया, सिर्फ इसलिए ये वोट दिया कि आप पाकिस्तानी है, लेकिन काश के हमने डेंचो को वोट दिया होता और डेंचो के साथ बैठ के उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताई होती तो वो हमें बेहतर तरीके से हमारे मसाइल को जो है वो सुलझा सकते थे। जी राजेश साहब। शाह साहब, आप सारी बातें डेनमार्क की जमहूरियत की कर रहे हैं, तो शाह साहब जिनके लिए आप फाइट करना चाहते हैं वो खुद जमहूरियत पसंद ही नहीं है। ये अल्लाह के फजल से बच्चे जो हैं ये सारे जमहूरियत पसंद है, जितनी यंग जनरेशन है, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन है, ये सारी जमहूरियत पसंद है। जो फर्स्ट जनरेशन जिसमें हम लोग आए हैं, हम इख्तिलाफ राय है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना कि चंद एक लोगों में इख्तिलाफ पाया जाता है। लेकिन असल मसला यही है कि क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारी, कल आप देख रहे मेला के अंदर, आज भी मेला लगा हुआ है ट्रांसफर में, जहां जहां पे भी मेला होगा आप देखेंगे कि हमारी खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा है। तो फिर उन्होंने ये सारा एक मीटिंगें बनाई और इसके अंदर ये फैसला किया कि बजाय हम लोग अपने पास से या इस चीज को खत्म करें, हम जो यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं उनसे एक मामूली सी फीस जो है वो ले लें और उसको, अब ये नहीं हम कर सकते कि हम लोगों को कहें जी कि ये आप 10 मीटर की जगह ले लें। आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज